اللہ الرحمن الرحیم انواع الکلامی۔ پچھلے سبق میں ہم نے کلام کی تعریف پڑھی تھی کہ کلام وہ لفظ مرکب مفید بالوضع ہے، اور پوری تفصیل اس کی پڑھی تھی کہ لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ شرط کیوں ضروری ہے، اور مرکب کیوں ہوگا، مفرد نہیں ہوگا، اور مفید ہوگا غیر مفید نہیں ہوگا، اور بالوضع العربی ہوگا، ایسا نہ ہو کہ کسی اور زبان نے اس کو وضع کیا ہو۔ تو یہ پوری تفصیل ہم کلام کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اب آج پڑھتے ہیں وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ قَالَ وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، یہ متن ہے۔ قال مصنف نے کہا ہے وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، اس کی قسمیں تین ہیں، یعنی کلام کی قسمیں تین ہیں۔ اسم وفعل وحرف جاء لمعنی، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے کہ جو معنی کے لیے آیا ہو۔ وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، الالفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم، وہ الفاظ کی جن کو عرب اپنے کلام میں استعمال کرتے تھے، وَنُقِلَتْ إِلَيْنَا عنهم، اور ہماری طرف وہ منقول ہو گئے ہیں، نقل ہوئے ہیں۔ فَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِهَا فِي مُحَاوَرَاتِنَا وَدُرُوسِنَا، ہم ان الفاظ کے ذریعے سے بات کرتے ہیں اپنے محاورات میں اور اپنے دروس میں، یعنی اپنی گفتگو میں اور اپنے پڑھائیوں میں۔ وَنَقْرَؤُهَا فِي كُتُبِنَا، اور اپنی کتابوں میں ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ وَنَكْتُبُ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِينَا وَأَصْدِقَائِنَا، اور ہم انہی کلمات کے ذریعے سے لکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو خطوط اور اپنے دوستوں کو۔ لا يخلو واحد منها عن ان يكون واحدا من ثلاثة اشیاء، ان میں سے ایک طرح کے بھی، چاہے وہ محاورات اور دروس میں جو جن کلمات کو ہم استعمال کرتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو دوستوں کو خطوط میں لکھتے ہیں، میسیجز میں لکھتے ہیں، ان میں سے ایک بھی خالی نہیں ہوتا عن ان يكون واحدا من ثلاثة اشیاء، اس سے کہ وہ ہو تین چیزوں میں سے ایک چیز۔ یعنی جتنے بھی کلمات، جتنا بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یا بھی کتنے لوگ کتنے خبروں میں، دوسرے لوگ ٹی وی چینلز پر اور ہر جگہ پر، یوٹیوب پر سب لگے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے یہ تین چیزوں سے مرکب باتیں ہیں۔ فرمایا کہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ وَهِيَ عن ثلاثة اشیاء الاسم والفعل والحرف، یہ جتنے بھی کلام بنتے ہیں، باتیں بنتی ہیں، یہ تین چیزوں سے بنتی ہیں، اسم، فعل، حرف، بس یہی تین چیزیں بیان ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ اما الاسم فهو فی اللغۃ ما دل علی مسمی، اسم لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو مسمی پر دلالت کرے، یعنی جو ذات پر دلالت کرے اس کو مسمی کہتے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے مروحۃ ہے تو مروحۃ یہ جو تین پروں والا ذات ثلاثۃ اجنحہ ایک چیز ہے، مسمی ہے، اس پر دلالت کرتا ہے یہ اسم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی ذات ہے، تو اس کی ذات پر جو چیز دلالت کرے اس کو اسم کہتے۔ وفی اصطلاح النحویین، نحویوں کی اصطلاح میں کلمۃ دلت علی معنی فی نفسہا، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک معنی میں اور اپنے اندر وہ معنی اس کا موجود ہے۔ ولم تقترن بزمان، اور کسی زمانے کے ساتھ بھی وہ مقترن نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے محمد ہے، علی ہے، رجل ہے، جمل ہے، نہر ہے، تفاحہ ہے، لیمونہ ہے، عصا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد ایک شخص کا نام ہے، علی بھی ایک شخص کا نام ہے، رجل بھی ایک شخص کا نام ہے، رجل مرد کو بولتے ہیں، جمل اونٹ کو بولتے ہیں، نہر نہر کو بولتے ہیں، تفاحہ سیب کو بولتے ہیں، لیمونہ لیموں کو بولتے ہیں، اور عصا عصا کو بولتے ہیں۔ فکل واحد من هذه الالفاظ، ہر ایک ان الفاظ میں سے یدل علی معنی، ایک معنی اور ایک مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ ولیس الزمان داخلا فی معناه، اور زمانہ اس کے معنی میں داخل نہیں ہے۔ فیکون اسما، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ یعنی علم النحو کے اصطلاح میں اسم کس کو بولتے ہیں؟ کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها ولم تقترن بزمان، یہ اس کی تعریف ہے۔ واما الفعل فهو فی اللغۃ الحدث، فعل جو ہے یہ لغت میں حدث کو بولتے ہیں۔ حدث کا معنی ہوتا ہے وجود، کسی بھی کام کا ہونا، تو ہونے کو بولتے ہیں فعل۔ وفی اصطلاح النحویین کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر اپنے آپ میں۔ واقترنت باحد الازمنۃ الثلاثہ، لیکن مقترن ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔
اور وہ زمانے کون سے ہیں؟ الماضی والحال والمستقبل، وہ ماضی حال مستقبل ہے۔ جیسے کتبہ ہے، فإنہ کلمۃ دالۃ علی معنی، یہ جو کتبہ لفظ ہے یہ ایک کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور وہ معنی کون سا ہے؟ وہو الکتابۃ، اور وہ کتابت ہے۔ وہذا المعنی مقترن بالزمان الماضی، اور یہ جو معنی ہے کتابت کا یہ ملا ہوا ہے ماضی کے زمانے میں۔ کتبہ اس نے لکھا، کب لکھا؟ بات کرنے سے پہلے کے زمانے میں۔ یکتب فإنہ دال علی معنی، یہ بھی ایک کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور وہ بھی کتابت ہی ہے۔ تو اس لیے صرف یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف ایک معنی پر دلالت کرے، جس طرح سے اسم تھا، اسم تو ایک معنی پر دلالت کرتا تھا، وہ ماضی میں بھی کرتا تھا، حال میں بھی کرتا تھا، مستقبل میں بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کسی زمانے کے ساتھ اس کا اٹیچ ہونا ضروری نہیں تھا۔ جبکہ فعل ایسا نہیں ہے، فعل میں تو معنی ہوگا، اور وہ معنی پھر یہ بھی بتائے گا کہ یہ معنی کب واقع ہوا ہے، پچھلے زمانے میں، اب یا آگے۔ وہذا المعنی مقترن بالزمان الحاضر، یکتبو کا جو معنی ہے کتابت کا، یہ ملا ہوا ہے حاضر کے زمانے کے ساتھ، موجودہ زمانے کے ساتھ۔ اور اکتب ہے فإنہ کلمۃ دالۃ علی معنی، اکتب بھی ایک کلمہ ہے، اور یہ بھی ایک دلالت کرتا ہے معنی پر، اور وہ معنی بھی وہی ہے جو کتبہ میں تھا، یکتبوں میں تھا، اکتب میں ہے، وہی معنی ہے کتابت کا۔ وہذا المعنی مقترن بالزمان المستقبل، لیکن یہ جو معنی ہے نا اس کا اکتب کا، یہ معنی مستقبل کے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ الذی بعد زمان تکلم، مستقبل سے مراد وہ زمانہ ہے کہ تکلم کے بعد کا زمانہ، تکلم سے پہلے کا زمانہ ماضی، تکلم کرتے وقت کا زمانہ حال، اور تکلم کے بعد کا زمانہ مستقبل۔ بس اس کو ماضی اور مضارع اور مستقبل آپ سمجھو۔ ومثل هذه الالفاظ نصر وینصر وانصر، نصر یہ بھی ایک کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور وہ نصرت اور مدد ہے، اور وہ مقترن ہے ماضی کے زمانے کے ساتھ۔ ینصر یہ بھی ایک کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، معنی وہی نصرت اور مدد کرنا ہے، اور یہ معنی مقترن ہے حال کے زمانے کے ساتھ۔ اور انصر یہ بھی ایک کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور معنی مساعدت، نصرت، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، لیکن یہاں پر یہ مقترن ہے فعل مستقبل کے زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپ نے سمجھنا ہے۔ فہمہ وہ سمجھا، یفہم وہ سمجھتا ہے، افہم آپ سمجھو، ٹھیک ہے۔ تو فہمہ یہ ایک دلالت کرتا ہے، کلمہ ہے، فعل ہے، تو کلمہ ہے دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور وہ معنی مقترن ہے ایک زمانے کے ساتھ کی جو ماضی میں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھنے کا معنی ہے۔ تو یفہم ابھی سمجھتا ہے، افہم آگے کے زمانے میں سمجھو۔ عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علم جان لو۔ جلسہ وہ بیٹھ گیا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، اجلس آپ بیٹھ جاؤ۔ ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، اضرب آپ مارو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب افعال ہیں، اور ان سب میں وہی بات ہے، اور یہ اسی کی علامت ہے کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، چونکہ اسم میں معنی کہ اسم کا بھی کلمہ ہوتا ہے اور وہ معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن وہ معنی جو ہوتا ہے نا وہ ماضی میں بھی وہی ہوتا ہے، حال میں بھی وہی ہوتا ہے۔ جیسے اس زید ہے، زید ایک اسم ہے، اب یہ زید پچھلے سالوں میں بھی وہی زید تھا، آج بھی وہی زید ہے، اگلے 2-3 سالوں میں بھی وہی زید رہے گا، ٹھیک ہے۔ رجل ہے، مرد، تو یہ ایک ہی معنی ہے، اور معنی کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے، جبکہ فعل میں ایسا نہیں ہے۔ فعل میں فعل کی پھر اقسام بنتی ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل مستقبل، اور ہر ایک کا جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا والفعل علی ثلاثۃ انواع، فعل 3 قسموں پر ہیں، ماض و مضارع و امر، ایک ماضی ہے، مضارع ہے، تیسرا امر ہے۔ فالماضی، ماضی کس کو بولتے ہیں؟ ما دل علی حدث وقع فی الزمان الذی قبل زمان تکلم، یہ وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے کسی واقعے پر، کسی کام پر کہ جو واقع ہوا ہو تکلم کے زمانے سے پہلے کے زمانے میں۔ جیسے کتبہ اس نے لکھا، تو کتابت واقع ہوئی ہے، ایک چیز ہے، ایک حدوث ہے، ایک ہونا ہے کہ جو ہو چکا ہے، لیکن کب؟ متکلم کے زمانے سے پہلے۔ فہمہ وہ سمجھا، خرجہ وہ نکلا، سمعہ اس نے سنا، ابصرہ اس نے دیکھا، تکلمہ اس نے بات کی، استغفرہ اس نے استغفار کی، اشترکہ وہ شریک ہوا۔ مضارع کس کو بولتے ہیں؟ ما دل علی حدث، یہ وہ ہے کہ جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، حدث پر، یقع فی زمان تکلم، لیکن وہ ابھی واقع نہیں ہوا بلکہ تکلم کے زمانے میں ہی واقع ہو رہا ہے،
او بعدہ یا اس کے بعد، جیسے یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یفہم وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، یخرج وہ نکلتا ہے حال میں یا نکلے گا مستقبل میں، یسمع وہ سنتا ہے حال میں یا سنے گا مستقبل میں، ینصر وہ مدد کرتا ہے حال میں یا مدد کرے گا مستقبل میں، یتکلم وہ بات کرتا ہے حال میں یا بات کرے گا مستقبل میں، یستغفر وہ استغفار مانگ رہا ہے یا مانگے گا مستقبل میں، یشترک وہ مشترک ہے شریک ہوتا ہے ابھی یا اگلے وقتوں میں۔ والامر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التکلم، فعل کی تیسری قسم امر ہے، اور امر وہ ہے کہ جو دلالت کرے کسی حدث پر، کسی کام کے ہونے پر، اور اس کام کا ہونا مطلوب ہو، اس کا حصول حاصل ہونا مطلوب ہو تکلم کے زمانے کے بعد۔ جیسے اکتب آپ لکھو، یعنی آپ ان سے ایک کام کے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ طلب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کرو ایک کام، لیکن کب؟ ظاہر ہے کہ آپ کے اب تک نہیں کیا اس نے، پچھلے زمانے میں بھی نہیں کیا، ابھی بھی نہیں کر رہا، مستقبل میں کرو۔ اکتب لکھو، افہم سمجھو، اخرج نکلو، اسمع سنو، انصر مدد کرو، تکلم بات کرو، استغفر استغفار کرو، اشترک اور شریک ہو جاؤ۔ واما الحرف فهو فی اللغۃ الطرف۔ دیکھو ہم نے اب تک دو چیزیں پڑھی، ہم نے کہا تھا نا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، لیکن کلام کی 3 قسمیں بھی بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کلام کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ دلالت کرتا ہے، کلمہ ہے دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، معنی اس میں خود موجود ہے، کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ فعل دلالت کرتا ہے ایک زمانے پر، ایک معنی پر، اور وہ معنی مقترن ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ 3 زمانے کون سے ہیں؟ فعل ماضی کے متکلم بات کرتا ہے، اس سے پہلے وہ کام ہوا ہے، فعل مضارع کہ جو ابھی کام متکلم بات کر رہا ہے، ابھی کام ہو رہا ہے یا اگلے وقتوں میں ہوگا، اور فعل امر کی جس میں آپ کسی کو حکم دے رہے ہو کسی کام کے ہونے کا یا کرنے کا مستقبل میں اگلے وقتوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ایک اسم پڑھا، ایک فعل پڑھا، پھر فعل کی 3 قسمیں تھی وہ پڑھ لی۔ اب ہم حرف پڑھتے ہیں، حرف۔ واما الحرف فهو فی اللغۃ الطرف، حرف جو ہے لغت میں ایک طرف کو، ایک کنارے کو، ایک سائڈ کو کہتے ہیں۔ وفی اصطلاح النحاة، نحویوں کی اصطلاح میں، کلمۃ دلت علی معنی فی غیرہا، یہ وہ کلمہ ہے کہ دلالت کرتا ہے معنی پر، لیکن وہ معنی خود میں نہیں ہوتا اس کا، اور وہ کسی اور میں ہوتا ہے۔ جیسے من ہے، من، فإن هذا اللفظ کلمۃ دلت علی معنی، یہ وہ لفظ ہے کہ جو کلمہ ہے دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور وہ معنی ہے ابتدا کا، ٹھیک ہے؟ وهذا المعنى لا يتم حتى تضم الى هذه الكلمة غيرها، اور یہ معنی جو ابتدا کا معنی ہے، جیسے آپ کہتے ہو نا، مشہور مثال ہے سرت من البصرہ الى الکوفہ، کیوں نہیں کہتے کہ سرت من کراچی الى حیدرآباد، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مثال ہیں، اس میں جب تک یہ من کا معنی وہاں پر ابتدا کے لیے آتا ہے، سرت من کراتشی، یعنی میں نے چلنا شروع کیا کراچی سے، یا سافرت من کراچی سے میں نے سفر کیا الی بلوچستان کو، تو شروع کیا سفر کہاں سے؟ کراچی سے۔ تو یہ ابتدا کا جو معنی ہے، یہ جملے میں سمجھ میں آتا ہے، جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ وهذا المعنى لا يتم، اور یہ معنی مکمل نہیں ہوتا ابتدا والا، حتى تضم الى هذه الكلمة غیرها، حتیٰ کہ اس کلمے کے ساتھ اس کے علاوہ کو بھی ملا لیا جائے، ایک اور کلمہ بھی ملا لیا جائے، اور وہ کلمہ ظاہر ہے کہ وہ دوسرا حرف نہ ہو بلکہ وہ فعل ہو یا اسم ہو۔ فتقول ذهبت من البیت، آپ کہیں گے کہ میں مثلا گھر سے چلا گیا، تو آپ نے جانے کا، چلنے کی جو ابتدا کی وہ کہاں سے کی؟ گھر سے کی۔ تو یہ ایک مثال دے دی۔ اعلیٰ کا معنی پر ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ پر تو دلالت کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ کہ جب اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ مل جائے۔ تو حرف جو ہے وہ کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، لیکن وہ معنی اس میں اپنے خود میں موجود نہیں ہوتا، وہ تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ کسی اور کلمے کے ساتھ مل جائے۔ اب مثال اسم کی مثالیں: کتاب، قلم، کتاب، قلم، دوات، کراسہ، جریدہ، کراسہ کاپی کو بولتے ہیں، دوات آپ کو معلوم ہے ان کو، اور جریدہ خبر کو بولتے ہیں، اخبار کو۔ خلیل ایک شخص کا نام ہے، صالح بھی ایک شخص کا نام ہے، عمران ایک شخص کا نام ہے، ورقہ پیپر، سبعن وہ جو درندے ہوتے ہیں وہ، حمار ایک گدھا، ذئب ایک بھیڑیا، نمر وہ نمر جو چیتے کی طرح ہوتا ہے، ایک اور چیز ہے، فہد چیتا، برتقالۃ برتقالہ یعنی مالٹا، کمثرہ نرجسہ ایک نرگس، وردۃ کمثرہ کا مطلب وہی ناشپاتی، ٹھیک ہے، وردۃ ایک گلاب کا پھول، ہؤلاء یہ سب، انتم تم سب،
تو یہ سب اسماء ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم کے اقسام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور وہ معنی اس میں خود موجود ہے، کسی زمانے کے ساتھ وہ مقترن نہیں ہے۔ امثلہ للفعل، فعل کی مثالیں: سافرہ، اس نے سفر کیا، یسافر، وہ سفر کرتا ہے، سافر سفر کرو۔ قالا، اس نے کہا، یقول، وہ کہتا ہے، قل، کہو، آمن، امینہ، وہ امن میں ہوا، یأمن، وہ امن میں ہوتا ہے، ایمن، امن میں رہو۔ رضیہ، وہ راضی ہوا، یرضا، وہ راضی ہوتا ہے، ارضا، راضی رہو۔ صدقہ، اس نے سچ کہا، یصدق، وہ سچ بولتا ہے، اصدق، سچ کہو۔ اجتہد، اس نے محنت کی، اجتہد، محنت کرتا ہے، اجتہد، آپ بھی محنت کرو۔ استغفر، اس نے استغفار پڑھا، استغفر، استغفار پڑھتا ہے، استغفر، تم بھی پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب فعل کی اقسام ہیں۔ امثلۃ للحرف، حرف کی مثالیں: من، الی، عن، علی، الا، لیکن، ان، ان، بلا، بل، قد، سوف، حتی، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لاتا، لیتا، ان، ثم، او۔ تو یہ سب حروف ہے، اور ان کا معنی تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ من کا ویسے معنی ہوتا ہے سے، الی کا معنی ہوتا ہے تک، عن کا معنی ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، حوالے سے یا کسی بھی طرح سے ہم، اعلیٰ پر، الا مگر، لیکن لیکن، ان بے شک، ان اگر، یا یہ کہ، تو بلا کیوں نہیں، اس طرح کے معنی ہیں اس کے، لیکن وہ معنی تب ظاہر ہوتے ہیں کہ جب یہ دوسرے کلمات کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو گویا آج کے سبق کا خلاصہ ہمارا یہ ہوا کہ کلام جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ وہ لفظ مرکب مفید بالوضع ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، معنی اس میں خود موجود ہے، وہ کسی فعل کا محتاج نہیں ہے، نہ ماضی، نہ مضارع، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل کا۔ اسی طرح سے فعل ہے، فعل وہ ایک کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، معنی اس میں موجود ہے لیکن محتاج ہے ایک زمانے کا، اور وہ زمانے 3 ہیں: ماضی ہے، مضارع ہے اور امر ہے، ہم نے پڑھ لیے۔ اور اس کے بعد پھر حرف ہے، حرف کا معنی لغوی تو طرف ہے، لیکن اصطلاح میں جو ہے، نحویوں کی اصطلاح میں، یہ وہ کلمہ ہے، دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور معنی اس کے غیر میں ہے، یعنی تب معنی کامل ہوتا ہے جب دوسرے کلمے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ الاسئلہ: ما هو الاسم، اسم کیا ہے؟ مثل للاسم بعشرۃ امثلہ، 10 مثالیں بیان کر کے مثالیں پیش کرو۔ ما هو الفعل، فعل کیا ہے؟ الی کم قسم ينقسم الفعل، کتنے اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے فعل؟ ما هو المضارع، مضارع کیا ہے؟ ما هو الامر، امر کیا ہے؟ ما هو الماضی، ماضی کیا ہے؟ مثل للفعل بعشرۃ امثلہ، فعل کی 10 مثالیں بیان کرو۔ ما هو الحرف، حرف کیا ہے؟ مثل الحرف بعشرۃ امثلہ، حرف کی بھی 10 مثالیں پیش کرو۔ انواع الکلام، کلام کی قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کلمۃ لها معنی، اسم وہ کلمہ ہے کہ اس کا ایک معنی ہے، لم تقترن بزمان، اور یہ کلمہ مقترن نہیں ہوتا کسی زمانے کے ساتھ، جیسے محمد رجل ہے۔ فعل کلمۃ لها معنی، فعل یہ بھی ایک کلمہ ہے کہ اس کا ایک معنی ہے، مقترنۃ باحد الازمنہ، لیکن وہ کلمہ مقترن ہوتا ہے کہ زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ۔ ماضی، حال، استقبال۔ ماضی قبل تکلم، تکلم سے پہلے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، جیسے کتبہ۔ حال حاضر کو کہتے ہیں، یکتب وہ لکھتا ہے۔ استقبال تکلم کے بعد کے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے اکتب۔ اور حرف کا معنی کیا ہے؟ کلمۃ لها معنی فی غیرہا، یہ ایک کلمہ ہے کہ جس کا معنی ہے لیکن غیر میں موجود ہے، جیسے علی طریق، راستے پر۔ تو علی طریق یہاں پر جو ہے علی کا معنی ظاہر ہوتا ہے لیکن تب کہ جب یہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ الفعل، فعل جو ہے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے۔ فعل ماضی کس کو بولتے ہیں؟ دل علی حدث، کسی کام کے ہونے کو بتائے۔ وقع قبل زمان تکلم، تکلم کے زمانے سے پہلے واقع ہوا ہے۔ سافر، اس نے سفر کیا۔ مضارع دل علی حدث، یہ دلالت کرتا ہے ایک حدث پر، یقع فی زمان تکلم او بعدہ، کہ وہ تکلم کے زمانے میں واقع ہوتا ہے یا اس کے بعد۔ یسافر، وہ سفر کرتا ہے یا کرے گا۔ امر دل علی حدث، دلالت کرتا ہے ایک حدث پر، یطلب حصولہ، کہ اس کا حصول مطلوب ہوتا ہے، بعد زمان تکلم، تکلم کے زمانے کے بعد۔ سافر، تم سفر کرو۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہو۔ کبھی سبق سمجھ نہ آئے تو آپ بے شک ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کی یاد کرنے کا جو سبق ہے وہی ہے کہ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ اسم وفعل وحرف، تو پچھلے کے ساتھ ملا کر اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔